الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، یقیناً جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اس وقت، وہاں آج اس شب کو خاص نسبت حاصل ہے اس شخصیت کے ساتھ جو اولیاء کرام کے امام ہے، جو اولیاء کے تاجدار ہے، جنہیں اگر علماء کی دنیا میں دیکھا جائے تو ان جیسا کوئی عالم دیکھنے کو نہیں ملے گا. اگر انہیں محدثین کی دنیا میں دیکھنے جائے تو وہ محدث اعظم ہے. اگر انہیں مفسر کی دنیا میں دیکھا جائے تو وہ مفسر اعظم ہے. اور اگر انہیں اولیاء کی دنیا میں دیکھا جائے تو وہ غوث اعظم ہے. تو وہ غوث اعظم ہے، وہ کہ جن کے بارے میں خوب کہا اعلیٰ حضرت نے کہ یا رسول اللہ، آپ کی سرکار میں لاتا ہے رضا شفیق. یا رسول اللہ، آپ کی سرکار میں لاتا ہے رضا شفیق، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا آپ کا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا آپ کا. آج حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے. یقیناً اس دن کو سارے جہاں میں حضور غوث پاک کے دیوانے جھوم جھوم کر اس دن کو مناتے ہیں. میں نے آج حضور غوث اعظم کی سیرت پہ آپ سے کلام کرنا ہے کہ جن غوث اعظم کا ہم اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنا ذکر سنتے ہیں، جہاں ان کی زندگی کو جانیں، جہاں ان کا مقام پہچانیں، وہی ان کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جو سب سے زیادہ ضروری ہے. اللہ اکبر، کیا شان ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت غوث اعظم کے والد حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت غوث اعظم کی ولادت سے پہلے مجھے کئی اولیاء نے مجھے حضرت غوث اعظم کی ولادت کی مبارکباد پیش کی کہ مبارک ہو، تمہارے گھر اولیاء کا امام آنے والا ہے، تمہارے گھر اولیاء کے تاجدار آنے والے ہیں. اور سیدنا غوث اعظم کی آنے کی بشارت صرف آپ کے والد ہی کو نہیں ملی، بلکہ تاریخ اسلام میں صوفیاء کے اقوال کو دیکھے تو ہمیں جا بجا حضرت غوث اعظم کے آنے کا ذکر ملتا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ اپنے روحانی کیفیات سے جان کی خبر فرمائیں. آپ نے فرمایا 5ویں صدی میں اللہ کا ایسا ولی آئے گا بغداد میں جو حضور کی آل میں ہوگا اور اولیاء کا تاجدار ہوگا، جو حضور کی آل میں سے ہوگا اور اولیاء کا تاجدار ہوگا. حضرت شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں 5ویں صدی میں بغداد میں اللہ کا ولی آئے گا، اس کا نام عبد القادر لقب محی الدین ہوگا، اور اس شان سے آئے گا کہ تمام اولیاء کی گردن پر ان کا قدم ہوگا، تمام اولیاء کی گردن پر ان کا قدم ہوگا کہ قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا. تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم. کہاں وہ اس شان سے آئے گا جو تمام اولیاء کا سرتاج اور امام بن کر آئے گا. اب سنو، حضرت ابو صالح فرماتے ہیں، حضرت غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس رات غوث اعظم کی ولادت ہونی تھی اسی رات کو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. وہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرماتے ہیں ابو صالح تمہیں مبارک ہو، آج تمہارے گھر وہ بچہ جنم لے رہا ہے کہ جو مقام میں صفے انبیاء میں رکھتا ہوں، کہ جو مقام میں صفے انبیاء میں رکھتا ہوں وہ مقام یہ صفے اولیاء میں رکھے گا۔ جیسے میں سب نبیوں کا امام ہوں وہ سب ولیوں کا امام ہوگا۔ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ یہ مقام ہے سیدنا غوث اعظم کا۔ غوث پاک کے والد کا نام حضرت ابو صالح اور والدہ کا نام فاطمہ بن عبداللہ تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے والد کامل ولی تھے اور آپ کی والدہ کامل ولیہ تھی اور کامل ولی کی بیٹی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ والد کی طرف سے حسنی سید اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد بھی حضور کی آل میں سے اور آپ کی والدہ بھی حضور کی آل میں سے ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد اور والدہ کا ایک واقعہ اپنے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو ان کے والد اور والدہ دونوں کی شان کے بارے میں پتہ چلے گا۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ دریا کے کنارے سے سفر کر رہا تھا، میں نے دیکھا پانی کے ساتھ ساتھ ایک سیب آ رہا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک سیب آ رہا ہے۔ بھوک کی شدت تھی، میں نے دریا سے اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا۔ فرماتے ہیں میں نے ابھی اسے کھایا ہی تھا کہ میرے دل میں اللہ کا خوف آیا۔ میں نے کہا کہ میں سیب کا مالک تو نہیں تھا، پتہ نہیں کس کے باغ کا سیب تھا، میں اس کا مالک تو نہیں تھا، کہیں یہ سیب کھانا اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ ہو، کہیں یہ رزق حرام میں نہ لکھ دیا جائے۔ آپ حضرت غوث اعظم سے عقیدت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن وہ مقام اور وہ قرب اگر اللہ کا چاہتے ہیں تو ان اولیاء کی سیرت سے سبق لینا ہوگا۔ ایک سیب دریا سے اٹھا کر کھا لیا، لیکن خوف خدا کی وجہ سے دل کانپ اٹھا۔ آج ہم سیدھا رزق حرام کھاتے ہیں اور پھر محفل میں آ کر جھومتے ہیں ہمیں غوث اعظم سے نسبت حاصل ہے۔ نہیں بھائی، صرف الفاظ سے نسبت قائم نہیں ہوگی، بلکہ کردار سے نسبت قائم کرو۔ کہا خوف خدا کی وجہ سے میرا دل کانپ اٹھا۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں میں پانی کے مخالف سمت میں سفر کرنا شروع کر دیا، جس سمت سے پانی آ رہا تھا دریا میں اس جانب سفر کرنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں ایک سیب کا باغ آیا، میں سمجھ گیا اسی باغ کا سیب ہے۔ فرماتے ہیں میں نے جاننا چاہا کہ اس باغ کا مالک کون ہے۔ جب ان کا مالک ملا تو حضرت شیخ ابو صالح فرماتے ہیں اور حضرت ابو صالح نے فرمایا کہ پہلے تو مجھے آپ معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے تمہارے باغ کا ایک سیب پانی سے اٹھا کر کھا لیا۔ ایک سیب جو بہت آگے چلا گیا تھا میں نے اسے اٹھا کر کھا لیا، لیکن میرا دل خوف خدا کی وجہ سے کانپ اٹھا۔ ایک سیب کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کی وجہ نہ بن جائے۔ اللہ کی خوف سے تمہارے پاس آیا ہوں، تم سے معافی بھی مانگتا ہوں اور جو قیمت مانگو گے تمہیں ادا کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا قیمت تو ہے۔ اس نے سوچا ایسا نوجوان بھی ہوگا اس دور میں کہ اس جوانی میں اتنا اللہ سے خوف اور اس جوانی میں اللہ سے خوف رکھتا ہوگا کہ اتنا اللہ کی خوف کی وجہ سے اتنا لمبا سفر کر کے آیا، معافی بھی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے جو قیمت مانگو گے وہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا قیمت تو ہے اس سیب کی لیکن بہت زیادہ ہے، کہا کیا قیمت ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے اور کانوں سے بہری ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ سوچا لیکن اللہ کی خوف سے میں نے ہاں کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا حضرت ابو صالح فرماتے ہیں میں نے جب اسے دیکھا تو وہ اندھی بھی نہیں تھی، بہری بھی نہیں تھی، گونگی بھی نہیں تھی، اس کے ہاتھ پیر سب سلامت تھے اور اللہ نے اسے حسن و جمال سے بھی نوازا تھا۔ حضرت ابو صالح نے کہا میں میرے سسر کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے تو کہا کہ وہ اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لیکن وہ تو بالکل سلامت ہے، اللہ نے اسے حسن جمال سے بھی نوازا ہے۔ فرماتے
فرمایا کیا وہ لڑکی اور ہے؟ کیا وہ لڑکی وہی نہیں ہے؟ کہا حضرت ابو صالح کے سسر مسکرانے لگے اور کہا نہیں وہ وہی لڑکی ہے، اور کہا میں ہمیشہ اللہ سے دعا مانگا کرتا تھا کہ اللہ اس زمانے میں مجھے جو سب سے نیک بندہ ہے، اس زمانے میں جو سب سے نیک بندہ ہے، اللہ اسے میری بیٹی کے نکاح میں عطا فرمائے۔ میں نے تمہیں اللہ کی خوف میں جتنا مبتلا دیکھا ایسا مبتلا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور میں نے جو تم سے کہا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے تو میں نے اس لیے کہا کہ اس نے کبھی اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا، میں نے اس لیے کہا کہ وہ بہری ہے کیونکہ اس نے اپنے کانوں سے کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی تھی، میں نے اس لیے کہا کہ وہ گونگی تھی کیونکہ اس نے کبھی غیر محرم مرد سے بات نہیں کی۔ آج جو حضرت عبد القادر سے محبت کرتے ہیں، جو مرد محبت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو صالح کا کردار دیکھیں، اللہ کا خوف اس طرح اپنائیں جس طرح ابو صالح نے اپنایا، اور جو عورت حضرت عبد القادر سے محبت کرتی ہے وہ حضرت غوث اعظم کی والدہ کی طہارت دیکھے اور اسے حصہ اللہ سے مانگ لے، اگر مل جائے تو سمجھ لے دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اللہ سے تعلق رکھنے کی، اللہ کے ولی سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔